1 کروڑ روپے اپنے بچے کی شادی پہ اڑا دیے، اسراف ہے۔ میں نے کہا آپ نے 1 کروڑ کبھی خواب میں بھی دیکھے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اسراف۔ لوگوں کی آمدن 10-10 کروڑ روپے ہے مہینے کی، جو مالدار ہیں، تو ان کے لیے 1 کروڑ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر ایک پر کوئی ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا کریں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چلے گئے تھے نا ایک شادی میں، اس میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے، کروڑوں روپے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیے نہیں کیے کیا تھا، مس گیدرنگ تو بہرحال غلط ہے، لیکن اگر 1 کروڑ روپے کسی نے خرچ کیا اور اس ماہانہ 10 کروڑ کماتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسراف جو ہے نا ہر آدمی کی اپنی حیثیت کے حساب سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ غریب آدمی تو 1 لاکھ کے ولیمے کو بھی بہت سمجھے گا کہ 1 لاکھ روپے اڑا دی، 1 لاکھ میں تو کیا کیا ہو سکتے، میرے گھر کی چھت ڈل سکتی تھی۔ تو اس لیے ہر آدمی کا حساب کتاب دوسرے سے مختلف ہے۔ ہم مدرسے میں رہتے تھے، بہت مالدار طلبہ بھی تھے، بہت غریب بھی تھے۔ جو مالدار تھے ان کا روزانہ مرغے آ رہے تھے ان کے گھروں سے، تو اب غریب آدمی کا یہ روز مرغے کھا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے مرغے کے پیسے دیے تو روز کیا کھا لیں، مرغے کھا لیں۔ تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس میں کیا بادشاہت تھی، پیسہ دیا تھا۔ تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مسکین تھے۔ فرعون یہ کہتا تھا ان کے پاس سونے کا کنگن کیوں نہیں ہے، ساری بنگلے تو میرے پاس ہیں، محلات تو میرے پاس ہیں، یہ تو غریب ہیں۔ تو غربت اور مالداری، نہ غربت اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہ مالداری اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کسی کو زیادہ دے دیے کسی کو کم دے دیے۔ اللہ تو کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الی اموالکم ولا الی صورکم، نہ اللہ تمہاری شکل کو دیکھتا ہے نہ اللہ تمہارے پیسوں کو دیکھتا ہے۔ یہ تو ہمارے مسائل ہیں۔ ولکن ينظر الی اعمالکم وقلوبکم، صرف دل اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ۔ یہ غربت میں اللہ کو خوش کر رہا ہے نہیں کر رہا، مالداری میں اللہ کو خوش رکھا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو امیر آدمی کا ولیمہ اسی کی اسٹائل سے ہوگا بھائی۔ تو یہ خام خواہ میں دین کی ایسی تعلیمات لوگ بعض بتا دیتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں وہ کم بخت اس کو نہیں کہہ رہا میں، یعنی پیار سے بھی کم بخت کہا جاتا ہے نا بعض، کہ 1 کروڑ روپے ایک آدمی، اگر کسی کی 10 کروڑ ماہانہ ارننگ ہے، وہ 1 کروڑ روپے اگر ولیمے پہ نہیں خرچ کرے گا، اس پہ تو انگلیاں اٹھیں گی کہ بھائی یہی تو خرچ کرنے کا موقع ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس لوگ آتے ہیں، چھوڑو میں اپنی مثال نہیں دوں گا، پھر وہ والی مثال آ جائے گی، پھر بولے کہ بات گھما گھما کے وہیں لے آتے ہو مفتی صاحب۔ مثال کے طور پر، اب کوئی مثال بھی نہیں آ رہی، صحیح ہے نا؟ ایک آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگوں کو چائے پلانے کا، کھانا کھلانے کا، تو اب وہ اس کا بیٹا شادی کرتا ہے، اب بیٹے بھی بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں کی ڈالتا ہوں میں، تو لوگ کہیں گے اب تو کھلا دو کہیں گے نا بھائی اب تو بچے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہے، کچھ اب بھی اگر نہیں کھلا رہے اس کا مطلب مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کنجوسی کا ہے۔ تو یہ ہر آدمی اپنے حساب سے کھلاتا ہے، باقی اس کے مقصد شو بازی تھی، تو یہ شو بازی یہ دل کا عمل ہے۔ اس میں آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی کے عمل کو آپ اچھا محمل تلاش کر سکتے ہیں، آپ نے اس سے بدگمان نہیں ہونا۔ تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو، بھائی اللہ نے دیا اس کو اتنا ہے تو اس حساب سے کر رہا ہے ولیمہ۔ ہاں شو بازی کر رہا ہے نہیں کر رہا، یہ اس کے دل کی حالت ہے، تو ہم نے تھوڑی کسی کا دل چیر کے دیکھا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ پھر اسراف تبذیر کیا ہے، تو بار بار بتاتا ہوں، اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ، حیثیت دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی۔ جیسے بعض لوگ غریب لوگ ہے کچھ بھی نہیں، قرضہ لے لے کے ایسا شو کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی فنڈر ہے ہی نہیں۔ او بھائی جتنی اوقات ہے اس حساب سے کھلاؤ، جس نے منہ بنانا ہے بنایا، نہیں نکلو یہاں سے، شاباش، ٹھیک ہے نا، کھانا ہے کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو۔ اور تبذیر یہ ہے کہ بے موقع خرچ کرے، بارات پہ خرچ بے موقع ہے، ولیمے پہ خرچ موقع ہے، یا اتنا کھانا بنا لیا کہ آپ کو پتہ ہے کھانے والے 10 ہیں اور کھانا تیار ہو رہا ہے 10,000 کا، ضائع ہوگا، یہ تبذیر ہے۔ یہ تو دال چاول بھی بناؤ گے نا، ایک آدمی کو 1 پلیٹ چاہیے، آپ نے 6 پلیٹیں لا کے رکھ دی، تو دال چاول میں بھی اسراف ہوگا، پاپوں میں بھی کیا ہوگا؟ آپ انتہائی سادہ ولیمہ کر رہے ہو اور اس میں آپ نے کیا کیا؟ چائے پاپوں کا انتظام کر دیا،
تو چائے پاپوں کا انتظام میں آپ نے 4 آدمی کے لیے 6 درجن پاپے منگوا لیے. تو ہے تو یہ بہت سادہ ولیمہ, مگر یہ بھی تبذیر ہے, اسراف و تبذیر میں داخل ہوگی یہ چیز بھی, اس لیے کہ ضائع کر رہے ہو آپ. 2 آدمیوں کے لیے 4 پاپے, 5 پاپے, ایک تھیلی ہو جائے گی نا. تو اگر کسی نے کروڑوں کا ولیمہ کیا اور کھانا بہت بچ رہا ہے اور اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام نہیں کیا, وہ پھک رہا ہے کھانا, تو یہ تبذیر میں داخل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ اس لیے نہیں کہ 1 کروڑ کا, وہ اس لیے کہ یہ ضائع کیوں کر رہے ہو. مسئلہ یہ کہ آج کل مارکیٹ میں علم شارٹ ہے, جذباتی تقریریں بالکل اس ٹائپ کی کہ وہ جب بات کریں گے ضائع کرنا پسند نہیں ہے تو ضائع کی ڈیفینیشن کیا, یہ سب علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, ہم جو اس لکیر سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کنٹری ہے, یہ نقشہ ہے, تو اس کی بیس, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے, یہ کسی دوسرے کنٹری کی تحویل میں نہ دیا جائے, صرف اس بیس پر کہ ہم یہاں اسلام کو سپیریئر کر سکتے ہیں.